أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين صلوات فرد محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد. شب ولادت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سبھی حضرات اس دعائیہ جملے سے واقف ہیں. یہ زیارت عاشورہ کے اندر جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے اور اس کے آداب میں سے یہ ہے اس دعا کے پڑھنے کے کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ آدمی سجدے میں جائے اور سجدے میں جانے کے بعد یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں. آپ جانتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ 5ویں امام سے اس کی سند ہے اور وہ معتبر متواتر ہے تقریباً یہ زیارت جو ہے وہ. اور اس کا ثواب بھی آپ نے بارہا سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ دور اور نزدیک دونوں طرح سے اس کے ذریعے سے آدمی امام حسین کی زیارت کر سکتا ہے. چونکہ یہی سوال کیا تھا کہ اگر نہ جا سکے اس وقت تو کیا کرے، تو کہا گھر سے سلام کر لے. اور یہ دعا یہ زیارت پڑھنے کی تاکید ہوئی. مختلف ثواب بیان ہوا ہے اس کا، 2000 حج، 2000 عمرے اور 2000 جو ہے وہ شہداء کا ثواب. اور وہ بھی وہ شہداء جو مثلا جو ہے وہ امام حسین کے رکاب میں جنہوں نے جو ہے وہ جنگ کی ہے اور شہید ہوئے ہیں، یعنی ان کا ثواب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملے گا. بہرحال اس کے بے پناہ جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ بیان ہوا ہے اس زیارت کا. اسی کا یہ ٹکڑا ہے آخری، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. اس میں جو دعا کی گئی ہے وہ یہ کہ ہمیں امام کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہو. شفاعت جو لفظ ہے وہ شفاع سے آیا ہے. شفاع کے معنی ہے جوڑی، دو کا ایک ساتھ ہونا، اسے کہتے ہیں شفاع. اگر آپ کو یہ لفظ یاد آیا ہو تو یہ نماز شب میں بھی 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز شفاع کہلاتی ہے. 8 رکعت نماز شب کے عنوان سے پڑھی جاتی ہے نیت سے، اور 2 رکعت نماز شفاع کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اور 1 رکعت جو ہے وہ نماز وتر جو ہے وہ کہلاتی ہے. تو شفاع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت ہے، اور وتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 1 رکعت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ جوڑی کے معنی میں جو ہے وہ آیا ہے. دنیاوی اعتبار سے لفظ شفاع یا شفاعت جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی کار خیر میں واسطہ بننا، کسی بھی کار خیر میں واسطہ بننا. آپ کسی کی سفارش کر دو کسی بھی کار خیر کے لیے کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ ہو جائے، کوئی نیک کام کے لیے سفارش کر لے، تو اسے جو ہے وہ شفاعت کہتے ہیں، کسی بھی نیک کام میں واسطہ بننا.
روایتوں میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال بھی ہوا ہے، مثلا کہا گیا ہے افضل الشفاعہ ان تشفع بین اثنین فی النکاح، مثلا کہ بہترین سفارش، افضل الشفاعہ، بہترین سفارش، بہترین شفاعت کیا ہے؟ ان تشفع بین اثنین، کہ دو لوگوں کے درمیان میں شفاعت کرو، کہے کی فی النکاح، مثلا ان کی شادی ہو جائے، فی النکاح، یعنی آدمی واسطہ بنے لوگوں کے لیے۔ مثلا آپ کی نظروں میں کوئی لڑکا ہے، آپ کی نظروں میں کوئی لڑکی ہے، تو آپ واسطہ بن جاؤ ان کے درمیان میں، ان کی شادی کرانے کے سلسلے سے۔ افضل الشفاعہ، بہترین سفارش اسے بتائی گئی ہے۔ اگر آدمی، تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ بھائی کچھ لوگ یہ کام کراتے ہیں، مثلا آج آپ دیکھتے ہو نا، آج کل کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، اور کچھ کی تو باقاعدہ ویب سائٹیں وغیرہ ہیں اس میں کہ وہ شادیاں وغیرہ جو ہے وہ کراتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر نیت صاف ستھری ہے تو کوئی وہ نہیں ہے۔ افضل الشفاعہ اسے جو وہ کہا گیا ہے، تو یہ کوئی ایسا معیوب کام نہیں ہے، عیبدار کام نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ صاحب یار یہ تو وہ کراتا ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ اگر وہ سبب بن رہا ہے کسی کے ساتھ لانے کا، کسی کی جوڑی بنانے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم تو یہ کام کرتے تھے خود بھی۔ رسول اکرم، جویبر نامی ایک جوان جو ہے وہ مسجد آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے شادی کرنا، تو رسول اکرم نے اگرچہ جانتے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ مثلا اس کے پاس کچھ نہیں ہے مال دنیا میں سے، اور اس کا حسب و نسب بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے کہ بھائی بڑے خاندان کا ہے، کوئی بڑے قبیلے کا ہے، کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ نے عرب کا ایک مالدار آدمی تھا، اس کے یہاں ایک لڑکی تھی، کہا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کے کہنا کہ رسول اکرم نے بھیجا ہے مجھے تمہاری لڑکی کا رشتے کے لیے۔ اچھا پہلے تو ایسے ہی ہو جاتا تھا، بس آؤ اور چلے جاؤ، ہو جاؤ، ابھی تو 6 مہینے اور 6 سال چلتا ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بغیر نکاح کے، چلو میں یہ نہیں کہتا حرام تعلقات، حرام رشتے، وہ متع کے ذریعے ہی سے وہ جواز پیدا کر لیتے ہیں، 6 سال چلیں گے، 7 سال چلیں گے، اور نکاح کے بعد 6 مہینے بھی نہیں چل پاتے، یہ پتہ نہیں کون سی منطق ہے۔ تو مگر اس وقت ایسا ہی ہوتا تھا، وہ کہتے رسول اکرم نے کہا کہ تم وہاں جاؤ، وہ پہنچ گیا، لڑکی کا باپ نہیں مانا، اس نے کہا ارے واہ، اس کا نہ کوئی حسب ہے نہ کوئی نسب ہے، یعنی معروف حسب و نسب نہیں ہے کہ بھائی کسی بچے قبیلے کا کوئی ہو، پیسہ ویسا بھی اس کے پاس نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں لڑکی نے کہا کہ نہیں، چونکہ رسول اکرم نے بھیجا ہے اس لیے اس میں کوئی نہ کوئی لیاقت اور صلاحیت ضرور ہوگی، اور اس نے مثلا یہ کام کیا۔ تو لفظ شفاعت جو ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے سفارش کے معنی میں آتا ہے نیک کام میں سفارش کرنا، اور افضل الشفاع جو ہے وہ مثلا یہ بتایا گیا ہے۔ امیر المومنین کے زمانے میں ایک جوان نے کچھ گناہ کیا، غلطی کی، امیر المومنین نے پہلے تو اسے تنبیہ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پوچھا تم نے شادی کی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ تو امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس کا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے اٹھایا جائے، جو بیت المال ہے کہ اس میں سے خرچ کرو اس کی شادی کے لیے۔ تو یہ ایک اہم کام ہے، ایک حصہ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پیسے کا، اس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ہم ایک وہ کرتے ہیں نا، تو ایک دوسری تیسری والی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پہلی والی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے لیے، کہ بھائی اس کے لیے خیرات، اس کے لیے موقوفات، اس ٹائپ کی چیزیں ہونی چاہیے، کہ بھائی اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی اس وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس میں مالی اعتبار جو مال جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ تو افضل الشفاعہ اس کو جو کہا گیا ہے ان تشفع بین اثنین فی النکاح، یا کہا گیا ہے کہ الشفاعہ زکات الجاہ، کہ شفاعت جو ہے وہ آدمی کی عزت اور آبرو کی زکات ہے، آدمی کی عزت و آبرو کی زکات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے۔
مثلا کیا ہے مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا جو اعتبار ہے نا لوگوں کے بیچ میں، اس کے اوپر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اگر اس کے اس بھروسے کی وجہ سے، کسی اس سفارش کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہے، اور اگر کسی کا کام آگے بڑھ جائے تو کا یہ بہترین زکوٰۃ ہے، یہ بہترین زکوٰۃ ہے۔ مثلا آپ کا جو اعتبار ہے، لوگوں میں جو آپ کی عزت اور جاہ ہے، مثلا آپ کسی کی مشکل حل کر سکتے ہو اس کے ذریعے سے، یعنی آپ کی بات مان لے گا وہ آدمی، تو ہم کہو اس کو آگے بڑھ جاؤ۔ آپ کی بات مان کے اگر وہ ایسا، ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کی بھی وجہ ہے اس کے پیچھے، چونکہ آدمی مثلا کسی کے کہنے پہ کسی کا گارنٹر بن گیا، کسی سے قرض لینے میں بینک میں، بعض موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ جو گارنٹر بنا ہے بیچارہ وہی قسطیں جمع کرتا ہے، جس کی گارنٹی لی تھی وہ تو بھاگ جاتا ہے بیچ میں سے نکل کے، مثلا کچھ کر لے تو آدمی ڈرتا ہے مثلا۔ تو مگر کیا ہونا چاہیے کہ یہ شفا جو ہے وہ زکوٰۃ الجاہ، اگر آپ کا اعتبار ہے، بہت سے ایسے مثلا مشکلات ہیں، دو آدمی ہیں آپس میں جھگڑے میں ہیں مثال کے طور پر، لیکن آپ کا جو اعتبار ہے وہ کام آ سکتا ہے بیچ میں، کہ یار میری بات مان لے گا، ایک میں کوئی نہ کوئی شاید ایسا ہے جو میری بات مان لے، تو آدمی کیا کرے، بیچ میں گھس جائے اس میں۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن روایتیں تو یہی کہتی ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام لوگوں کی مشکلات میں گھس جاتے تھے حل کرنے کے لیے، اگر ان سے وہ ہو رہا تھا، وہ نہیں کہتے تھے کہ کیا کہیں گے لوگ، کیا نہیں، آپ اپنا کام کرنا ہے۔ زکوٰۃ الجاہ، سفارش کرنا زکوٰۃ الجاہ، آپ کا عزت و اعتبار جو ہے نا اس کا وہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا فرزند رسول میری کچھ مدد کر دیجئے۔ امام نے کہا میرے پاس ابھی کچھ ہے نہیں، لیکن دیکھیے ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، لیکن مدینے کا جو گورنر ہے اس کی بیٹی مر گئی ہے، اور وہ بڑا پریشان ہے، یعنی غمگین ہے، اس کو قرار نہیں آ رہا، اس کو سکون نہیں آ رہا۔ ایسا کرتا ہوں میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں، کچھ جملات جو ہے وہ بتاتا ہوں، تم جاؤ اس کے پاس اور اسے ان کلمات کے ذریعے سے تسلیت دینا، اس کو تسلی دینا، اس کو آرام آ جائے گا۔ جب اس کو آرام آ جائے گا تو وہ تمہاری کچھ مدد کرے گا۔ ابھی دیکھو امام یعنی خود نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ وہ ہے نا، وہ شفاعت الجاہ، زکوٰۃ الجاہ جو ہے وہ شفاعت ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، اس کو وہ کلمات سکھا دیے، وہ گیا اور اس نے وہ ان کلمات کے ذریعے سے اس کو تسلیت دی۔ کبھی کبھی ہے نا آپ کے کلمات، آپ کا کہنے کا طریقہ سامنے والے کو سکون اور ڈھارس دیتا ہے، اس نے ان کلمات سے اس کو تسلی دی، اس کو سکون ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جملے تمہیں سکھائے کس نے؟ چونکہ ائمہ کا جو کلام ہے نا وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ جملے سکھائے کس نے؟ اس نے کہا امام حسن نے۔ اس نے فوراً جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کو کچھ جو ہے وہ دے دیا جائے۔ تو شفاعت کے دنیاوی معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کار خیر میں آپ جو ہے وہ وسیلہ بن جائیں۔ بہت سی مثالیں، حدیثیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکتا ہوں اس سلسلے سے، لیکن جب دینی کاموں میں شفاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے اس میں۔ کار خیر تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ذرا سی تبدیلی آتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے شفاعت کرنا، کہ پروردگار، اب یہ سفارش کا لفظ یہاں اچھا نہیں لگتا، شفاعت کرنا، پروردگار اس کے گناہ کو جو ہے وہ بخش دے مثلا۔ تو ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا بار بار امام شفاعت کریں گے، کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مثلا ہمارے گناہوں کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے کہ پروردگار اسے بخش دے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شفاعت کے سلسلے سے 3 طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں، 3 گروہ ہوتے ہیں اس کے، 3 دستے ہوتے ہیں اس کے۔
کچھ آیات یہ کہتی ہیں کہ اصلاً شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اصلاً شفاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ جو کہتے ہو شفاعت ہوگی، شفاعت کرے گا کوئی، شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، لا بیع ولا خلہ ولا شفاعہ. روز قیامت نہ تو بے ہوگی یعنی خرید و فروش ہوگی، لو بھائی اتنے پیسے لے لو اور میرا عذاب ٹال دو، یہ نہیں ہوگا اس دن. لا بیع، بے نہیں ہوگی، خرید و فروش نہیں ہوگی اس دن. ولا خلہ، اور نہ رفاقت اور دوستی چلے گی اس دن، یا رشتہ داری، یہ بھی نہیں چلے گی کہ صاحب مجھے بخش دو بھائی، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، میں رسول کا چچا زاد ہوں، میں رسول کی بیوی ہوں، یہ نہیں چلے. لا بیع ولا خلہ ولا شفاعہ، اور شفاعت بھی نہیں ہوگی اس دن. تو تین طرح کی آیتیں، پہلے جو اصلاً شفاعت کو منع کرتی ہیں، دوسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ شفاعت تو ہے لیکن شفاعت صرف اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ شفاعت کرے گا، اللہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرے گا. قل اللہ الشفاعت جمیعا، شفاعت جمیعا یعنی شفاعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کرے گا شفاعت. تو ایک جگہ تھا کہ شفاعت ہے ہی نہیں، ایک جگہ ہے کہ شفاعت ہوگی مگر اللہ کرے گا. ایک جگہ یہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ کا حق تو ہے لیکن اللہ جسے اجازت دے گا وہ بھی شفاعت کر سکتا ہے. آیت الکرسی یاد ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی شفاعت ہوگی مگر شفاعت کرنے والے کریں گے مگر باذن ہی، اس کی اجازت ہے، حق اس کا ہے، مگر وہ اگر کہہ دے گا کسی کو تو ہو جائے گا، وہ دوسرا بھی کر لے گا. تو تین طرح کی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ایک وہ کہ جو شفاعت کو منع کرتی ہیں بالکل کہ ہی نہیں، ایک وہ کہ جو شفاعت حق ہے اللہ کا، ایک وہ کہ جو کہتی ہیں کہ شفاعت اللہ کا حق ہے لیکن اگر وہ کسی کو یہ حق دینا چاہے تو دے سکتا ہے. مثلا خالقیت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ اپنا حق کسی کو دے دے تو جس کا ہے وہ دے سکتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا اعتراض؟ جناب عیسیٰ کے لیے ہے نا، جناب عیسیٰ نے کیا کہا، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا اور اس میں روح ڈال دی جائے گی اور وہ اللہ کی اجازت سے اڑنا شروع کر دے گا. تو خلق کرنا کس کا حق تھا؟ اللہ کا. لیکن اس نے کیا کیا؟ جناب عیسیٰ کو دے دیا کہ بھائی وہ مٹی سے پرندے کی ایک شکل و صورت بنائے اور اس میں روح ڈال دی جائے اور وہ اللہ کی اجازت سے اڑنا شروع ہو جائے. کام اس کا تھا مگر اس نے دے دیا. یا من اسمہ دعا وذکرہ شفا، یا من اسمہ دعا وذکرہ شفا. تو شفاعت کس کا حق ہے؟ شفا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. لیکن جناب عیسیٰ مردوں کو یعنی کہ جناب عیسیٰ بیماروں کو شفا بھی دیتے تھے نا، حق اس کا ہے مگر اس نے دے دیا. تین چیزیں ہو گئی، ذہن میں ڈالیے، ایک اہم بحث ہے. پہلی چیز آیتوں میں کیا ہے؟ شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہے ہی نہیں. دوسری چیز شفاعت اللہ کا حق ہے. تیسری بات اس کا حق ہے لیکن اگر وہ کسی کو دے دے تو وہ کر سکتا ہے شفاعت. تو اب ان تینوں آیتوں کو جوڑ کے کیا نتیجہ نکالیں؟ اگر نتیجے پہ پہنچنا ہے نا کہیں ہے کہ نہیں ہے، کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو تینوں کو سامنے رکھنا ہوگا نا. ایک آیت کے پیچھے نہیں بھاگے. آدمی یہ کہہ کہ شفاعت تو ہے ہی نہیں، یہ رعایت. ارے بھائی ایک آیت اگر یہ ہے اور بھی تو آیتیں ہیں نا، انہیں سب کو ساتھ میں رکھو اور پھر جو ہے وہ نتیجہ نکلا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو کہتی ہے شفاعت نہیں ہے، کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی ان کی شفاعت ہوئے گی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے ان کی شفاعت کا، زیرو ہے، وہ شفاعت ہوئے گی نہیں. روایتوں میں 5 گروہ کا نام لیا گیا ہے جن کی شفاعت نہیں ہوگی. کافر.
اب کافر کی کیا شفاعت؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا. مشرک کی کیا شفاعت؟ وہ تو ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے معاف کرے گا، شرک تو نہیں معاف کرتا. منافق کی کیا شفاعت ہوگی؟ منکر کا مطلب جو شفاعت ہی کا انکار کر رہا ہو. پانچویں وہ آدمی جو احکام اسلامی کا مذاق اڑاتا ہو. یہ روایتوں میں اور بھی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شفاعت ہی نہیں ہوگی. مثلا مذاق اڑاتا ہے آدمی نماز کا. نماز نہ پڑھنا الگ چیز ہے، مذاق اڑانا الگ چیز ہے. دو الگ الگ چیزیں. ایک آدمی ہو سکتا ہے بے نمازی ہو لیکن وہ مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نماز کچھ ہے. ایک وہ ہے کہ جو مانتا ہی نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے. من استخف الصلاۃ، حدیث ہے نا وہ چھٹے امام کی، لا تنال الشفاء، ہماری شفاعت اسے نہیں مل سکتی. من استخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے. تو وہ جو آیت کہتی ہے نا کہ شفاعت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں. وہ آیت ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، شفاعت نہیں ہوگی. اچھا، وہ جو کہتی ہے کہ شفاعت ہوگی، اب وہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی اپنی شرطیں ہیں. مثلا اب کن کی شفاعت ہوگی؟ تو یہ تو زیرو تھے نا، ان کی تو نہیں ہوگی. لیکن اب شفاعت کے لیے بھی شرطیں ہیں نا، ایسے ہی تھوڑا ہی کوڑا کباڑا بھر لیا جائے گا، ایسے تھوڑا ہی ہوگا. اب ایک آدمی، ایک اسٹوڈنٹ اگر کسی اسکول میں کلاس میں زیرو لایا ہے تو آپ تھوڑا ہی جاؤ گے یار اسے پاس کر دو، نہیں ہو سکتا نا. ہاں، اگر 20 میں سے 12 نمبر میں پاس ہوتا ہے، وہ 11 لے آیا، 11.5 لے آیا، تو آپ جا کے کہو گے ارے یار آدھا نمبر ہی کی تو بات ہے، پورا سال بیکار ہو جائے گا، بڑھا دو. کچھ مشکل آ گئی تھی اسے، گھر میں کوئی بیمار چل رہا تھا، خود کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، یا بس تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، بڑھا دو. تو اسی کی تو بڑھائی جائے گی نا، جو 11.5 پہ ہے یا 11 پہ ہے. اسی کے لیے تو جا کے آپ سفارش کرتے ہو نا. گھر میں اگر پانی نہ آ رہا ہو تو وہ جو پمپ ہوتا ہے، موٹر کے ذریعے سے پانی کو وہ کیا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کچھ. ہاں، کم پانی آ رہا ہو تو وہ پمپ کم کرے گا، وہ زیادہ کر سکتا ہے اس کو. تو شفاعت کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا ساتھ میں. یہ نہیں ہو سکتا یہ خامخواہ لولی پاپ ہے ذاکروں کی، کچھ بھی نہ کرو شفاعت ہو جائے گی. یہ لولی پاپ ہے، یہ گل جائے گی، بس ختم ہو جائے گا. 2-4 منٹ بعد تک شاید ذائقہ رہ جائے. شفاعت اگر کرانی خود بھی تو کچھ ہو دامن میں، تبھی تو وہ کہیں گے. رسول اکرم کے پاس آیا ایک آدمی اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ حاجتی، میری ایک حاجت ہے. کہا کیا ہے بھائی؟ کہا کہ انتشفع لی فی الجنہ، جنت میں میری شفاعت کیجئے گا. یہ وہی تو ہے نا جو ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، اشفع لنا فی الجنہ. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا. تو ہم اب اماموں سے کہتے، اس نے ڈائریکٹ رسول اکرم سے کہہ دی. بات تو یہ ہے نا، یا رسول اللہ حاجتی، میری ایک حاجت ہے. کیا ہے؟ ان تشفع لی فی الجنہ، جنت میں شفاعت کرنا. اب رسول اکرم نے کہا جاؤ مرضی، جو مرضی ہو کر لو، میں کر لوں گا شفاعت. یہ تو نہیں کہا نا. آپ نے کہا اعنی بطول السجود، لمبے سجدے کر کے میری مدد کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ لمبے سجدے کر کے میری مدد کرو یعنی بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہو جب میں وہاں کہوں کہ اسے معاف کر دو. ارے بھائی ایک آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا. اب کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا، توبہ بھی کر لی، شرمندہ بھی ہے، اور اب بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہے. اور اب ایسے موقع پہ ہو سکتا ہے ہم کہیں گے یا اللہ تیری رحمت بڑی ہے، تو اس کے گناہ کو معاف کر دے. ایک گناہ ہو گیا اس سے، ایک خطا ہو گئی اس سے، چاہے وہ معاف کر دے. تو یہ جو کہا ہے نا آئینی بطول السجود، لمبے سجدے کر کے میری مدد کرو. اب لمبے سجدے کر کے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سجدے میں ہی پڑا رہے، مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ اعمال صالحہ انجام دو. اصل میں نماز بعض موقع پہ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، اس کی جگہ ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدے کرو. چونکہ 2/3 جو ہے وہ نماز کا کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ ہی تو ہے.
2/3 جو ہے وہ نماز کا کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ ہی تو ہے. تو کہا گیا بطول السجود، آپ سجدہ کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو زیرو ہیں، جن کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. کچھ وہ ہیں جن کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ بھی وہ ہیں کہ جن کے دامن میں کچھ ہو. ایسا نہیں کہ بس اب امام حسین شفاعت کریں گے. بھائی امام حسین شفاعت کریں گے مگر کس کی؟ کچھ تو پلے ہوگا نا کہ جا کے کہیں وہ وہاں پہ کہ بھائی یا اللہ اس کی شفاعت کر، میں شفاعت کر رہا ہوں اس کی. تو کچھ تو پلے ہونا چاہیے اس کو. تو یہ مطلب ہوا عنایتوں کا. اچھا اب یہ کہ اللہ کا حق ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. شفاعت اللہ کا حق ہے. اچھا اس نے کسے دیا؟ اس نے کسے دیا شفاعت کا حق؟ شفاعت کا حق ہر ایک کو تو نہیں ملتا. شفاعت کے حق میں جب ہم بات آتے ہیں، حدیثیں یہ کہتی ہیں الانبیاء، نبیوں کو شفاعت کا حق دیا ہے. اور نبیوں میں رسول اکرم کو جو ہے وہ مقام محمود عطا کیا ہے. یعنی ان کی شفاعت جو ہے وہ نبیوں میں سب سے زیادہ ہوگی. رسول اکرم سب سے بڑی شفاعت وہ کریں گے. جب آخر وقت تھا رسول اکرم کا اور ملک الموت آئے، اکیلا ہی در تھا جہاں اجازت لے کے داخل ہوئے، روح قبض کرنا چاہی تو دیکھا رسول اکرم کے چہرے پہ کچھ نگرانی ہے، پریشانی ہے. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا میں تو تیار ہوں. کہا پھر نگرانی کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے؟ کہا میرے امت کے جو گنہگار ہیں ان کا کیا ہوگا، اس لیے پریشان ہوں. ملک الموت واپس گئے، پھر آئے اور کہا اللہ نے پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ جتنا تمہاری مرضی ہو اتنے گنہگاروں کی شفاعت کرنا. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جتنے جب تک تم راضی ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ، اتنا مرضی ہو شفاعت کرنا. تو یہ وہ مقام محمود ہے جو رسول اکرم کو عطا ہوا ہے شفاعت کا. شہزادی نے پوچھا بابا آپ روز محشر کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ کہا پل صراط پہ. اور کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہا حوض کوثر پہ. اور اسی طرح ایک ایک جگہ کا نام لیتے رہے. شہزادی پوچھتی رہی یہاں تک کہ رسول اکرم نے کہا بیٹی میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا جہاں سے گناہگاروں کو داخل کیا جا رہا ہوگا اور میں ان کی شفاعت کروں گا. یہاں تو پڑھنی چاہیے محمد. تو شفاعت کا حق انبیاء، ثم الاوصیاء، ثم الشہداء، ثم الصالحین، ثم العلماء، معلمین، مثلا بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ شفاعت. قرآن کو شافع جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو پہلا حق انبیاء کا ہے، دوسرا حق ثم الاوصیاء ائمہ کا ہے. ائمہ بھی سب شفاعت کریں گے، لیکن جس طرح نبیوں میں سب سے بڑی شفاعت رسول کے لیے تھی، بس اسی طرح اماموں میں جس کی شفاعت سب سے بڑی ہے وہ ہے ذات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ. جس طرح ان کی شفاعت پھیلی ہوئی تھی نا، گستردہ تھی، وسیع تھی، اسی طرح ائمہ میں سبھی ائمہ شافع ہیں، سبھی شفاعت کریں گے، مگر امام حسین کی شفاعت جو ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، ان کی شفاعت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. یہ اس شفاعت کا جو سلسلہ ہے نا وہ ولادت کے بعد شروع نہیں ہوا، وہ ولادت کے پہلے سے شروع ہے. ولادت کے بعد نہیں شروع ہوا، ولادت کے پہلے سے شروع ہے. جناب آدم سے ترک اولا ہوا، توبہ اللہ کی آواز آئی، عرش پہ دیکھو کیا لکھا ہے، تو وہ دعا پڑھی یا حمیدو ہے نا بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ. یا محسنو
بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جناب آدم نے جناب جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل دل غمزدہ ہوا آخری نام لے کے. روایت طولانی ہے، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے مصائب پڑھے، جناب آدم نے گریہ کیا اور اللہ نے توبہ کو قبول کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو شفاعت ہے نا امام حسین کی، دوسرے ائمہ سے الگ ہے. وہ ولادت کے پہلے سے شروع ہوئی. جناب ابراہیم کو خام میں کہا بیٹے کو ذبح کر دو، پوری تیاری کر لی، بہترین تیز چاقو لیا، گلے پہ پھیرا نہیں پھرا، پتھر پہ پھیرا، 2 ٹکڑے کر دیے. شکوہ کیا کیوں ایسا؟ آواز آئی الخلیل یامرنی، خلیل خدا مجھے چلنے کا حکم دیتا ہے، والجلیل ینہونی، لیکن اللہ مجھے چلنے سے روکتا ہے. خلیل کہتا ہے چلو، جلیل کہتا ہے رکو. اور اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ پوچھا گیا تم اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا نبی آخر سے؟ کہا نبی آخر سے. کہا ان کی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنی اولاد سے؟ کہا ان کی اولاد سے. اور کا مصائب بیان ہوئے، گریہ کیا، اور اللہ نے اس کے بعد فَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا. تو یہ امام حسین جو ہے نا، یعنی ولادت سے پہلے سے آپ جو ہیں وہ شفیع ہیں. اچھا ولادت ہوئی تو فطرس کا واقعہ گواہ ہے. ولادت ہوئی، ولادت ہوتے ہی شفاعت ملی، شفاعت دی فرشتے کو، فطرس کا واقعہ گواہ ہے. اور پوری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہا. مدینے میں ایک آدمی تھا جو لوگوں کو بڑی تکلیف دیا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا. رسول اکرم نے حکم دیا اسے مدینے سے باہر نکال دو. تبعید کر دیا گیا، مدینے سے باہر نکال دیا گیا. مدینے سے باہر جب گیا تو اس کا دل تھوڑا وہ ہوا، پریشان ہوا کہ کس طرح رسول اکرم کو جا کے دیکھوں، ان کی زیارت کروں. پھر سوچنے لگا جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول غصے ہو اور اصحاب میرے ساتھ کوئی برا سلوک کریں. مگر دل نہیں مانا، اب چلا مدینے کی طرف. راستے میں امام حسین کو دیکھ لیا، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. لوگوں نے دیکھا کہ امام کو شانوں پہ بٹھائے ہوئے چلا آ رہا ہے. مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آدمی چلا آ رہا ہے. آپ نے کہا اٹھو، اس کو مسجد سے باہر نکالو، اس کو مت آنے دو، اس کو روکو. کوئی نہیں اٹھا. کہا اٹھتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ مگر وہ اپنے کندھوں کے اوپر شہزادے کو لے کے آ رہے ہیں. کہا وہ اپنے کندھوں پہ شہزادے کو بٹھائے ہوئے. وہ رسول جو اب تک کہہ رہا تھا آنے سے روکو، روایت کے فقرے یہ ہیں کہ خود کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. تو سارے ائمہ شفیع ہیں، سارے ائمہ شافع ہیں، لیکن جو شفاعت امام حسین کو اللہ نے دی ہے، جو حق کے شفاعت آپ کو دیا ہے، وہ کسی کو نہیں ملا. ولادت سے پہلے، ولادت ہوتے ہی، پوری زندگی، اور آخر وقت میں وہ حور جو حور تھا، امام نے جو شفاعت کی، اب وہ حور نہیں، حور علیہ السلام ہو گئے. اللہم صلی اللہ. تو یہ آپ کی شفاعت ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. یہ آپ کی جو شفاعت ہے وہ وسیع ہے، گستردہ ہے. اور شہادت کے بعد تو یہ شفاعت اور بڑھ گئی. شہادت کے بعد تو اللہ نے آپ کو کچھ چیزیں عطا کی ہیں، وہ بھی شفاعت ہی کا حصہ ہے. تحت القبہ دعا کا قبول ہونا، یہ شفاعت ہی کا تو حصہ ہے. تو شہادت کے بعد تو آپ کی شفاعت بڑھ گئی.
شیخ عبد الکریم حائری اس سے پہلے کہ جب قم آئے تو عراق میں جو حوزہ تھا اس کے وہ تھے سرپرست تھے عراق میں. انہوں نے مصطفی عراقی سے ایک واقعہ نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ جب میں نجف میں پڑھتا تھا، جوان تھا، تو اس وقت میں نے خام میں دیکھا، منگل کا دن تھا، خام میں دیکھا کہ کوئی آدمی آئے اور آ کے کہتا ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری صرف تم 3 دن زندہ رہو گے، اپنا معاملات جو ہیں صحیح کر لو، اکٹھے کر لو اپنا جو بھی تمہیں کرنا ہے. تو خواب سے اٹھا، تھوڑا پریشان تو تھا لیکن سوچا خواب ہی تو ہے، ایسے ہی ہو گیا ہوگا، کچھ نمک ومک زیادہ کھا لیا ہوگا یا میٹھا زیادہ کھا لیا ہوگا، چونکہ ہمارے خواب کے پیچھے یہی ہوتا ہے. عام مولوی کو پریشان کرتے پھر تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کوئی تعبیر نہیں. غور کر کے دیکھو کہ آج نمک زیادہ تھا کیا کھانے میں؟ نمک زیادہ تو پانی پانی دکھائی دے گا، پیاس لگتی وجہ سے. میٹھا زیادہ کھا لیا ہوگا تو اوگر شوگر ہوگا. کچھ ہم جیسوں کے خواب اگر سچے ہونے لگے تو قیامت جلدی آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب 3 دن میں مر جاؤ گے. انہوں نے کہا خواب ہی تو ایسے ہی ہوگا. اور اب کہتے ہیں کہ منگل بدھ کلاس ولاسوں میں لگے رہے، بزی رہے. جمعرات آئی تو چھٹی ہوتی تھی. آقا جواد نامی ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، وہاں چلے جاتے تھے. تھوڑا پڑھا، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا اور کہا میں نے سوچا تھوڑا آرام کر لوں. اب جو وہاں لیٹا تو اس میں بس سردی لگنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ بدن کانپنے لگا اور بخار ہونے لگا. جس کے بعد جو کچھ تھا میرے اوپر سب کچھ ڈال دیا، مگر وہ بدن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. اٹھا کے کربلا لے آئے لوگ، یعنی میرے گھر پہ، اور کہا میں آ کے بے ہوشی کے عالم میں بستر پہ پڑا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ 2 آدمی آئے. اب یہ 2 آدمی آئے، ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھ گیا، کہنے لگا آگے آئے وقت، روح قبض کرو. اور کہا مجھے خواب یاد آیا. اب مجھے خواب یاد آیا کہ او بھائی وہ تو 3 دن تو آج پورے ہو گئے، منگل بدھ جمعرات، اور یہ تو وہ ہے. کہا لیکن اسی وقت میں امام سے متوسل ہوا اور میں کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ، میری موت میں تاخیر ہو جائے تاکہ میں کچھ ادھر کے لیے تیاری کر لوں. ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں، ابھی میں نے ادھر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے. کہتے ہیں جیسے ہی یہ کہا فوراً ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس کی روح قبض مت کرو. انہوں نے امام سے جو ہے وہ شفاعت طلب کی ہے اور امام نے خدا سے سفارش کی ہے اور خدا نے اس شفاعت کو قبول کر لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہا وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو آقا شیخ عبد الکریم حائری کہا کرتے تھے کہ اگر آج میں زندہ ہوں نا تو یہ مولا امام حسین کی شفاعت کا اثر ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. تو جو امام ہے نا، امام حسین، ان کی شفاعت گسترتا ہے، ان کی شفاعت جو وسیع ہے، ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، شہادت کے بعد اور زیادہ وسیع ہو گئی. اور اگر کوئی امام سے جڑ جاتا ہے نا کسی طرح سے تو اس کا تو معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے، اس کا تو معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آقا جعفر مجتہدی بہت مشہور و معروف عالم گزرے ہیں، امام خمینی سے لے کر آقا خامنئی تک سب جانتے ہیں. انقلاب کے زمانے کی بات ہے جب انقلاب آ رہا تھا. اور آقا خامنئی کا ایک جملہ کہیں پڑھا ہے میں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے خود کرامات دیکھی ہیں. آقا خامنئی نے کہا، آقا جعفر مجتہدی ان کا ایک دستور تھا، ان کا ایک دستور یہ تھا کہ ائمہ کی جو شہادت کی تاریخیں آتی تھی نا وہ اپنے گھر پہ مجلس کرتے تھے، وہ اپنے گھر پہ مجلس کرتے تھے. اچھا یہ ابھی ختم ہوتی جا رہی ہے بات. آدمی مجلس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک مولوی آئے، ایک فل آئے، یہ نہیں. ایسے موقع جب آتے ہیں گھر کے جو فرد ہیں وہ بیٹھ گئے، کسی کو گھر آنا چاہے تو وہ بلا بھی اگر آ سکتا ہے، بیٹھ گئے، ایک مرثیہ پڑھ لیا، کسی نے کوئی ذکر کر لیا، کوئی حدیث کتاب سے دیکھ کے پڑھ لی، مجلس ہو گئی. جب گھروں کی مجلس ہوتی ہے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں مت بھولو گھروں کی مجلس ہی سے شروع ہو کے ہم امام باڑے تک آئے ہیں. اس کی عادت نہیں چھوڑنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے ہمیں پھر ادھر جانا پڑے. چونکہ جو شیعت کے جو حالات ہیں نا آپ دیکھ رہے ہو دن بدن کس طرح ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے. آقا برقعی نامی ایک بزرگ عالم دین خطیب تھے، وہ مجلس پڑھا کرتے تھے. اب کہتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ مجلس پڑھی، اس کے بعد چائے سرو کر دی گئی، پھر جو ہے وہ خود آ گئے جعفر مجتہدی،
10-5 منٹ وہ بولتے تھے اور پھر سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے. ایک بار جب ایسی ایک مجلس تھی, آقا برقعی نے مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد بیٹھے نہیں, چلنے لگے. ہمیشہ ہوتا کیا تھا, مجلس کے بعد بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے, پھر آگے جعفر مجتہدی کچھ کہتے تھے, پھر اٹھ کے جاتے تھے لوگ. وہ جب چلنے لگے تو آگے مجتہد نے دیکھا اور دیکھ کے کہا, جعفر مجتہد نے دیکھ کے کہا, برقعی کہاں جا رہے ہو؟ جس کا تمہیں انتظار ہے وہ جوان یہیں آ رہا ہے. ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, جو سننے والے تھے ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن وہ ان کے احترام میں بیٹھ گئے, چائے پی جلدی جلدی, پھر اٹھ کے چلنے لگے. آگے جعفر مجتہد نے پھر دیکھا, آپ برقعی کدھر جاتے ہو, رکو, جس کا تمہیں انتظار ہے وہ یہیں آ رہا ہے. کہتے پھر بھی کوئی کچھ نہ سمجھاتا کہ وہ بھی نہیں سمجھے. آقا برقعی بھی جلدی سے بیٹھ گئے احترام میں, پھر تھوڑی دیر 5 منٹ بعد پھر اٹھ کے چلنے لگے. تو انہوں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا, برقعی کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا نا جس چیز کا تمہیں انتظار ہے وہ یہیں آ رہا ہے, وہ یہیں آنے والی. وہ بیچارے بیٹھ گئے, کچھ پلے تو پڑا نہیں. تھوڑی سی دیر میں ایک جوان آیا, گاڑی کی چابی لیے ہوئے تھا. اس نے آ کے جعفر مجتہد کو دی اور کہا, سرکار یہ گاڑی آپ کے لیے گفٹ ہے, یہ چابی ہے اس کی, کل آپ آئیے گا یا کسی کو بھیج دیجیے گا, اور وہ جو اس کا کام ہے کاغذاتی وہ پورا ہو جائے, گاڑی آپ لے لیجیے گا. کہتے ہیں کہ جعفر مجتہدی نے وہ چابی اٹھائی, وہ جوان چلا گیا, وہ چابی اٹھائی اور آقا برقعی کو دی. آقا برقعی کو دی اور دینے کے بعد کہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ایک پیغام بھی ہے. اب یہ کس لیول کے عالم رہے ہوں گے. کہا کہ اس کے ساتھ امام حسین کا ایک پیغام, ایک میسج بھی ہے تمہارے لیے. آقا برقعی رک گئے, کہا کیا؟ کہا امام نے کہا ہے, ایک زندگی ہماری نوکری کی ہے اور اس دنیاوی چیز کے لیے کسی دوسرے مالک کے دروازے پہ جا رہے ہو. زندگی بھر ہماری نوکری کی اور ہمیں چھوڑ کے کسی دوسرے مالک کے دروازے پہ جا رہے ہو. اور اب ان کی بات سمجھ میں آئی, روتے ہوئے باہر نکلے. کچھ لوگ باہر آئے, واقعہ کیا ہے ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جوان آیا, چابی دی, آپ بار بار اٹھ رہے تھے, کیا بتاؤں, ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, گاڑی کی ضرورت کا احساس کیا, مجلس پڑھنے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے. میرا ایک رشتہ دار ہے, اس نے کہا کہ سرکار میں کچھ ایسی گاڑیاں آتی ہیں, اوائل انقلاب کی بات ہے, تو کچھ گاڑیاں آتی ہیں 70,000 تومان میں, وہ قسطوں پہ دے دیتے ہیں, مگر اس کے لیے تم جو ہے وہ آفس میں ٹائم سے آنا تاکہ وہ فارم بھر دے دیں. تو میں جو بار بار اٹھ رہا تھا نا, وہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں آفس کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. کہا تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ پوری زندگی امام کی نوکری کی اور آخر وقت میں یہ مصیبت پال لی کہ مولا کا در چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ جا رہا. اللہم ارزقنی شفاعہ. ائمہ میں سارے امام شفیع ہیں, بس ختم کی میں نے, میرا وقت ختم ہو گیا. ائمہ میں سبھی شافع ہیں, سبھی شفیع ہیں, مگر امام حسین کی جو شفاعت ہے نا وہ بہت بڑی شفاعت ہے, گستردہ وسیع شفاعت ہے. آخری جملے, ایک مداح نے بیان کیا کہ ہماری مسجد میں ایک آدمی چائے بناتا تھا جب مجلس ہوتی تھی. میں کہا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہلکا مت سمجھا کیجئے, اگر امام حسین سے جڑا ہوا ہے اس کو ہلکا مت سمجھیے. وہ چائے بناتا تھا اور کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو یہ مداح کہتے ہیں کہ میں قبر پہ گیا ان کی اور کہا کہ علی مشہدی پوری زندگی خدمت کی ہے امام کی, ایک زمانے تک تم نے خدمت کی ہے عزاداروں کی, کیا ملا تمہارے مولا کی طرف سے تمہیں؟ یہ کہہ کے قبر پہ چلا آیا. کہا 2-3 دن بعد میرے خواب میں آیا, اور میں نے دیکھا علی مشہدی بڑا خوش ہے, ایک بہترین سا گھر ہے, ایک باغ ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا میرے مولا نے دیا ہے. کہا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ جو ہے نا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, ورود کا ایک مطلب یعنی قبر میں داخل ہونے سے ہی شفاعت شروع ہو جاتی ہے, اور ورود کا ایک مطلب یعنی محشر میں. تو امام کی شفاعت بڑی وسیع ہے, وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب مجھے دفنایا گیا, کہتے ہیں کہ دفنانے کی پہلی رات میرے مولا آئے اور کہا علی مشہدی تم نے ہمارے عزاداروں کے لیے 12,427 مرتبہ کپوں میں جو ہے وہ چائے اڈیلی ہے. کتنی؟ 12,427 مرتبہ تم نے ہمارے عزاداروں کے لیے کپوں میں چائے اڈیلی ہے.
ابھی کے لیے ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول کرو اور بقیہ کا حساب و کتاب روز محشر میں ہوگا. اللہم صلی اللہ. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. پتہ نہیں آپ اس کو ہضم کر پاؤ گے کہ نہیں. ایک لائن کی بات ہے. مرحوم دربندی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں. لوگوں نے سنا کہ حرم امام حسین میں قبر امام حسین کے پاس بالائے سر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کرتے تھے مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ شبر کی شفاعت مت کیجیے گا. میں نے کہا نا پتہ نہیں آپ ہضم کرو گے کہ نہیں. مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ شمر کی شفاعت مت کیجیے گا. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, کیا شمر کی شفاعت ممکن ہے؟ آپ نے پلٹ کے کہا تم نہیں جانتے ہو, میرا مولا جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت واسعہ کا مظہر ہے, اس لیے ان کو ان کی ماں کی قسم دے رہا ہوں کہ شمر کی شفاعت مت کیجیے گا. عزیزوں, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. تو اللہ نے ائمہ میں سب سے بڑی اور گستردہ شفاعت اگر کسی کو دی ہے تو وہ ذات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.